اس جنت کے ایک درخت کی یہ شان ہے کہ اس کا سایہ کے ایک گھوڑ سوار 500 سال چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سوچیے رب کی جنت کتنی بڑی ہو۔ اللہ اکبر، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے کیا بات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان بس جلدی شروع ہونے والا ہے۔ آئیے اس مہمان کو پانے کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیجیے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، سستیاں اڑا دیجیے۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان آتا نبی کریم علیہ السلام نیند کو اور جاگنے کو ملا لیتے، یعنی جاگتے بھی تھے اور آرام بھی کرتے تھے، اور جب آخری اشرا آتا آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ سوچئے ماہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ کا وہ مہمان ہے کہ جو اپنے میزبانوں کو نواز کے جاتا ہے، اپنے میزبانوں کو عطا کر کے جاتا ہے۔ آئیے اس امت پر 5 خصوصی کرم ایسے ہوئے جو کسی پر بھی نہیں ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ میری امت پر نصیب ہوئی۔ دوسری چیز جو میری امت کو ملی، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری چیز جو میری امت کو ملی، فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو میری امت کو ملی، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، اب کہیں تو دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ 5ویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری رات، پہلی رات کا بھی ذکر ہوا اور آخری رات کا بھی ذکر ہوا، اور میں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیسے شان ہے۔ اور میں جب مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ میرے بندوں نے محنتیں کی، عبادتیں کی، قرآن پاک کی تلاوتیں کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں تراویح ادا کی، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی، لوگوں کی خیر خواہیاں کی، ہمدردیاں کی، غریبوں کی مدد کی، بے سہاروں کا سہارا بنے، صدقات دیے، زکاتیں دی، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کی، پورے روزے رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھا برائیوں سے، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا، اپنے ہاتھ پاؤں
दुआओं को महफूज रखा। गोया उन्होंने ये इन कामों से मजदूरी की और आखिरी रात आई, रमजान रुखसत हो गया, एक माह के इम्तिहान में ये लोग पूरे उतरे तो इन्हें बख्श दिया गया। मजदूरी ऐसी मिली कि इनकी बख्शिश कर दी गई। प्यारे भाइयों, रमजान बहुत अहम तरीन महीना समझने वाले के लिए, बना तो नहीं समझते। कदरदान जिसे कदर होती है, जिसे अल्लाह अच्छी सोच अता करते, सलाहियतों से नवाजे, वो फिर जो है ना इन कदर दिनों की ना कभी नहीं करते। अहमद तो देखिए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला ने रमजान में 60 कुरान मजीद खत्म कर दी। इमाम आजम 30 कुरान मजीद खत्म कर दी। इमाम बुखारी 40 कुरान पाक खत्म करते। ये तो मुकाबला नहीं करते, ये मुक्तदर दिनों की कदर करते। और जो दिन इन्हें मिल गए उसको गनीमत जानते, उसको इबादत की बुलाते। हमेशा नहीं कर सकते अब पूरे रमजान के कुरान खत्म कर ले, 2 खत्म कर ले, नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे यार ये इतने बड़े बड़े काम कैसे कर ले? देखिए, अल्लाह के यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं। अल्लाह जिसे अपना प्यारा बना देता उसके वक्त में बरकत देता है, उसकी ज़बान में बरकत दे देता है, उसकी इबादत में लज़्ज़त दे देता है, रूहानियत उसे अदा कर देता है। दूसरे वो अल्लाह की इबादत में लगा। तो माह रमजान की कदरदान बनी। देखिए, माह रमजान एक महीना ऐसा होता है कि हमें सुस्तियों को दूर कर देने का, ये नहीं कि सिर्फ रमजान को इबादत पे फोकस करें और बाकी हम 11 महीने गुनाहों को फोकस कर लें, बुराइयों को फोकस कर लें और आमालियों के गले लग जाएंगे। रमजान आए एक मानो अल्लाह से डरो और फरमाया एक बार मानो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे बहनों में फर्ज किए गए ताकि तुम्हें तकवा मिले, परहेजगारी मिले, तुम परहेजगार बन जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, कि कहीं तुम्हें तकवा मिले। तो रोजे से मुराद तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह से डरना है, ऐसी इबादत को। लेकिन सिर्फ रमजान में इबादत करें, बाकी इनके बाद हमारे बाप को देगा कि ये मामला होता है, हम लोग आगे भी जाते हैं इनके बाद। बिल्कुल हम छोड़ देते हैं इस मामले को और उस पर जाते हैं। उलमा ने लिखा कि रमजान के 4 हक हैं हम पर। रमजान के 4 हक हैं, बहुत से सुनिए, अहम तरीका 4 हक रमजान के। रमजान पहला हक इसका रोजा रखना, इसका रोजा रखना। कुरान मजीद ने सूरह बकरा में फरमाया, और तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, जरूर इसके रोजे रखे। ये आयत नंबर 15 185 का आयत का हिस्सा है। वमन शहीदा मिनकुम शहरा फल यसुम, यानी तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजा रखे। याद रखिए, हर मुसलमान आपकी तो बालिग पर रमजान शरीफ के रोजे पढ़ सके। हमने कुरान से क्या आयत सुनी थी, फरमाया शाहरुल रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों की हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बात। तो तुम में जो कोई महीना पाए जरूर इसके रोजा रखे, जो याद करने वाली, तुम में जो कोई महीना पाए जरूर इसके रोजा रखे। फिर आगे बताया, और जो बीमार या सफर में हो
اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، یعنی 29 دن جو روزے پورے ہو جائیں تمہارے، اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزارو۔ اب اس میں فرمایا کہ جب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یہ اسے اختیار دیا گیا۔ اچھا بیماری کیسی ہے؟ اس میں یہ آپ اشارہ ہے، ہمارا زیادہ سامنے کا ہوتا ہے بالکل آسانی سے دوسرے چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار نہیں چھوڑیں گے، کام نہیں چھوڑیں گے، شاپنگ نہیں چھوڑیں گے، بتا کہ جس سے لینا ہو اس سے لینے چلے جائیں گے، جس کا دینا ہو اس کو بہانا کر دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ بیماری ہے نا، ہم سوچ رہے کہ اگر یہ بیماری میرے کاروبار کی وجہ سے ہوتی اور مجھے کہیں سے فائدہ ہوتا تو پھر اس بیماری کو میں حل کرتا نہیں کرتا۔ اس لیے بیماری کیسی ہے؟ طبیب حاضر ماہر ڈاکٹر مسلمان وہ اگر کہے کہ آپ تم نے اگر یہ کام کیا نا تو بیماری بڑھ جائے گی، اب تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، مرض پڑنا بڑھ جائے گا، جان کو خطرہ ہو جائے گا، سمجھ میں آتا ہے۔ پھر یہ روزے بعد میں رکھے گا کہ ماں تب بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں ڈاکٹر بھی نادان ہوتے ہیں، انہوں نے صرف ڈاکٹر ہی پڑھی ہوتی ہے، تین ہی سیکھا ہوگا۔ اتنے ڈاکٹر ہیں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں پتا ہوتے، اب وہ کیا دین کو سمجھیں گے؟ اسی طرح رمضان میں طبیعت خراب ہوئی تو زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ روزہ میں نہیں چھوڑا۔ جب سے روزہ رکھنا شروع کیا، شادی سے محنت سے تو بتا رہا ہوں، جب سے روزہ رکھنا شروع کیا ابھی تک الحمدللہ رمضان کا کوئی روزہ کرا دیا الحمدللہ ابھی تک نہیں کرا۔ ایک آپ کو ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، طبیعت صحیح نہیں تھی، اچھا میں دعا بھی کرتا ہوں ملا کہ رمضان نصیب ہو کا کوئی روزہ نہ چھوٹے، کوئی تراویح نہ چھوٹے، کوئی جماعت نہ چھوٹے، ایسی صحت ایسی ہمت عطا فرما کہ ماہ رمضان آپ کی اثر خیر سے گزر جائے، اور دعا کرنے بھی چاہیے۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے پاس میں نے نمبر لیا، پوچھا تو ڈاکٹر ہندو غیر مسلم ڈاکٹر، میں نے دکھایا اور چیک اپ اس نے کیا تو اس نے مجھے دوائیں وغیرہ لکھی۔ اب اس نے جو بات بولی کا کیا ہوئی، بولا ایک خوراک آپ کو سحری میں کھانی ہے، ایک خوراک آپ کو افطار میں کھانی ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، روزہ نہیں۔ ابھی اس بات کو رہا ہے تو ہندو ہے، اس نے ہمیں بول کے لیکن ایک بات سے کہ ہمارا مسلمان ہونا اللہ معاف کرنے والا ہے، کام میں رکھ لیتا ہے۔ اللہ نے اتنا بھی زور نہیں کیا، اللہ نے اتنی بھی بولنے کی، اتنی بھی کوئی دین میں نہ سکتی نہیں ہے۔ ارے صحیح میں گھر سے اسپتال تک چل کے آ گیا، بیٹھ گیا، گھنٹہ انتظار کیا، اور کوئی اللہ نے کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے کہ میں بولا چکر آ کے گر گیا ہوں، کچھ ہو گیا ہوں، گھر سے چل کے آیا اور ڈاکٹر پاس گیا، میں نے دیکھا سب کچھ کیا، یہ کیفیت بھی پتہ چل جاتی ہے نا۔ اس نے کہا کہ آپ روزہ رکھنا، ارے کوئی میں نے کچھ تو ہو بھی نہیں ڈالا تھا، نہ میں نے کچھ سوالات کیے تو خود ہی بول پاؤ۔ چلو دیکھیے یار یہ بھی تو ہے، ایک ہم لوگ ہوتے ہیں ہم خوش فہمیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیا خوش فہمیوں میں بہت ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایماندار بنایا، بہت خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان کیا، مسلمانوں میں پیدا کیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ لیکن آگے پھر ہم لوگ جنت تو ہمیں مل جائے گی۔ ارے اعمال ہم جتنے اچھے کریں، روزے بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں، ہم زکاتیں بھی دیں، حج بھی کریں، ماں باپ کی خدمت بھی کریں، نیک اعمال کی وجہ لائیں، صدقات بھی دیں، پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ رحمت جو ہے نا، امید اللہ کی رحمت ہو کہ میں اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں جاؤں۔ اپنے اعمال کے قانونی اعمال کرنے مجھے نیکیاں کرنی ہے، سب کرنے جو میرے رب نے مجھے پیدا ہی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن میں اعمال جو بھی کر رہا ہوں اللہ میرے اعمال قبول کرے، استقامت عطا فرمائے، مجھے تکبر سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اور مجھے جنت اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی کہ کاش محل میرے ان کی جگہ میں ہر کوئی شہر علی رسول کا۔ یہ ہمیں امید اللہ کی رحمت پر، اپنی عبادت پر بھی اللہ کی رحمت، عبادت کرنے کی دعائیں کریں کہ ہم عبادت پر قابل پابند رہیں، کرتے رہے، سستی نہ ہو۔
تو یہ فرمایا تھا کہ بیماری کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، ذرا سا سر میں درد ہو روزہ چھوڑتے ہیں، بخار کا روزہ چھوڑتے ہیں، تب آگا کرے تو فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ وہ پورا فرمان ہے کہ سفر کرو غنی ہو جاؤ گے، جہاد کرو مقتدر ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ موسم بدل جاتا ہے، موسم بدل جاتا ہے۔ رمضان میں جو بیمار ہوتے ہیں نا وہ روزے سے نہیں ہوتے، وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، صحیح افطاری میں احتیاطی نہیں کرتے، وہ ٹھنڈا مشروب کیا جاتا ہے، وہ مطلب وہ بے احتیاطی والی چیزیں، نقصان دہ والی چیزیں بندہ کھا لیتا ہے، اوپر تلے کھا لیتا، افطار کر لی، پھر اس نے شہر کے بعد کر لیا، پھر تراویح، پھر اس نے کھا لیا، پھر دوستوں کو چلے، پھر برگر کھا لیا، پھر جناب گھر پہ آئے تو پھر سنڈے کباب پراٹھے پھر کھا لیے، تو بتائیے بیٹا کتنا پڑھنا کرے گا؟ مطلب بیمار تو ہوگا نا۔ بیٹا آپ نے بیٹا نکال لے، لمیٹڈ چیز کو برداشت کرے گا، جب اس سے اوور لوڈ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ باہر نکلے گا یا پھر وہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گا۔ لمیٹڈ اچھی چیزیں، آمنے دار چیزیں اور مناسب چیزیں، اس لیے نہیں کہ بیگم بچوں کے ابھی نے دسترخوان لگا دیا آپ کو افطار میں، ابھی ساری آپ کی ذمہ داری بھی ساتھ ہے، آپ کی جماعت بھی نکل گئی، کتنا دیر تک بیٹھے رہے گا دسترخوان کے مغرب میں کہ ہماری جماعت بھی نکل گئی۔ ایک رکعت بھی جماعت یہ نیت کرے کہ رکعت نہیں ہے، یہ بھی چلا نیت کر تو آگے کہتے رہے کہ انشاءاللہ ہمیں مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی انشاءاللہ۔ اچھا پہلا کیا تھا؟ روزہ رکھنا۔ دوسرا فرمایا رمضان کا نمبر ہے رات کا قیام کرنا، عبادت کرنا۔ رات کے قیام میں فرمایا نماز تراویح بہترین قیام ہے رمضان، آپ زبردست ہے، لیکن فرائض واجبات ادا کر دیں۔ آگے کریم نے بتایا کہ بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کا قیام سنت قرار دیا، لہذا جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس جتنا ماں کے پیٹ سے نکلا۔ جو فرمایا قیام رمضان کی سب سے اہم صورت نماز تراویح، یہ علماء نے لکھا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر چھوڑنے کی عادت بنائی تو گناہ گار ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے تراویح 20 رکعتیں ہیں اور 20 کی 20 رکعتیں ہی یہ سنت مؤکدہ ہے، ان میں کمی کرنا مثلاً آج کی ہمارا پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی یہ گناہ ہے۔ 20 رکعتیں ہیں تراویح آج تو 20 پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور پورے دن پڑھنی ہے، یعنی روزانہ پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی 30 دن کی تراویح کوئی 6 دن میں نہیں پڑھنی، کوئی 5 دن میں ہمیں نہیں پڑھنی، بھلے روز ایک قرآن ختم کریں تراویح میں، لیکن پڑھنی ہمیں پورے جان سے جان تک۔ اس کی بھی جو کچھ دن پڑھتے ہیں، کچھ بات پڑھتے ہیں، کچھ گزر پڑھتے ہیں، اس کے بعد خالی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ کہیں قرآن ختم ہو جائے 17 کو، 15 کو، 23 کو، 27 کو، لیکن آپ کو چاند رات تک نہیں تراویح پڑھنی۔ تیسرا فرمایا، تیسرا حق گناہوں سے بچنا، یہ رمضان کا حق تیسرا فرمایا ہے گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے آپ کو کہ گناہوں سے بچنا ہے، صرف رمضان ہی میں نہیں، اللہ پاک کرم کرے کہ سال بھر ہمیں گناہوں سے بچنا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو رمضان میں گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، سال بھر کے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سوچے ذرا رمضان میں گناہ کرنا، پہلی بار رمضان کا روزہ نہ رکھنا، کتنا بڑا وبال ہے۔ حدیث پاک میں جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ اسے 9 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، 9 سال، دنیا کی زندگی کے برابر 9 سال۔ ہمارے کتنی آسانی سے گھنٹے ہوتے ایسے روزے چھوڑ دیتے، کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کا بتا ہم نے آیت سنی کہ اور تم میں جو کوئی مہینہ پائے
تو ضرور اس کے روزے رکھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ضرور اس کے روزے رکھے. ہمارے رسول نے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزہ رکھتی تھی. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. آپ کو نظارہ کرنا تو کبھی آنے پانی چلے گئے کیسے چائے چل رہی ہوتی ہے, کیسے مطلب کھانے والا کھانا بیچ رہا ہوتا ہے اور آگے چھپا کے کھانا لا کے بیچ رہا ہوتا ہے. جو خرید لوگ ان کو سہولیات مہیا کر رہا ہے. ایک دو لوگ میں نے سنا یار کیا کر رہی ہے کتنا کمانا تو بیچ رہی سمجھا میں نے یار روزہ کھولوں کے لیے آپ لوگوں نے کتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں. بھلے آپ 1000 10,000 2,000 روز کما رہے ہیں اچھا نہیں روزہ کھولوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ احساس نہیں کر رہے اور یہ چھوڑ دیتے روزہ. اور رمضان کا ایک روزہ کتنا قیمتی آپ کو حدیث بات مجھے پتا ہے کہ اگر رمضان کا جو ایک روزہ چھوڑ دیا اس کے نعمت بدل میں وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے اس ایک روزے کو نہیں پا سکتے تو پھر چھوڑ بالکل رمضان کے روزوں کی مطلب سستی سے بات آ جاتی ہے. یہ جو نہیں رکھتے نا اس کو رکھتے بات کروں کہ نفلی روزوں کے آدمی کرتے نفلی روزے جو بیچ میں شعبان کے آتے ہیں شب برات شب برات اور محرم کے روزے عشرہ ذی الحجہ کے روزے شوال کے روزے یہ بندہ رکھتا لیتا تو اس کو بھاری نہیں پڑتا. ایک دم 11 مہینے کے بعد روزے آتے ہیں. ہم لوگ بہت لوگ ہیں جو 11 مہینے کے بعد رکھتے ہیں اور پورا مہینہ رکھتے ہیں بھلے وہ سال بھر نہیں رکھتے لیکن رمضان میں بالکل نہیں رکھتے. لیکن قدر ہے تو قدر دان ہے جو قدر دان نہیں ہوتا آسانی سے چھوڑتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا روزہ ہے نا یہ چھوٹے نہ ہے اور جتنے روزے ہمارے چھوٹے نا یہ سمجھے کہ معاف نہیں یہ قضا کر رہے ہیں قضا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما. یہ جنت اللہ کا سوال ہے عرض کرتی ہے کہ میرے اندر رہنے والے اپنے بندوں میں سے عطا فرما دے. اور حور عین کہتی ہے جنت کی نعمت ہے حور عین کہتی ہے اے ہمارے رب اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما. رمضان کی خاص پیارے محمد علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی نہ تو کوئی نشہ آور شے بھی نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے. 100 حوروں سے نکاح فرمائے اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی کتنی ہی جگہ گھرے گی کتنا بکریوں کا بڑا دنیا کی جگہ گھیر لیتا ہے. اتنی بڑی ہے جنت. فرمایا جس نے اس ماہ رمضان میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس میں کوئی گناہ کیا اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے کرو کیونکہ اللہ پاک کا مہینہ ہے رمضان. فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. تو روزہ نہ رکھنے والا اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ سے ڈرتا تو روزہ چھوڑتا ہوں بولے بھائی چھوڑتا روزہ وہ روزہ نہ رکھ کے کہہ رہا میں اللہ سے نہیں ڈرتا. نے ہاتھ اس کا کہہ رہا میں نہیں ڈرتا میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو روزہ نہیں رکھتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں تو روزہ چھوڑتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں تو نماز چھوڑتا. اللہ سے ڈرتا ہوں تو حج فرض ہو گیا حج کرتا نہیں ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں تو زکات نہیں دیتا پوری ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں تو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں تو کسی کو بہتان لگاتا ہوں. تو یہ مطلب ہے یہ کام کرنا
یہ زبان حال اس کا کہتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سارے کام کرتے. اس لیے اللہ سے ڈرو. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کا قدردان بنا دے اور بس ہم خوب اللہ کی بارگاہ میں فدیہ گزاری کریں, خوب عبادتیں کریں, دعا کریں رمضان مل جائے. آئے دن نفاق کی خبریں آتی ہیں, کل ہمارے جان ہم جو کر لگا ہوئے نیتیں کام کر جائیں گے. جب میں کسی کی نیت انشاءاللہ میں پورے روزے رکھوں گا اور میں پوری تراویح پڑھوں گا, کوئی جماعت بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب زکات نکلتی وہ بھی میں دوں گا. اگر رمضان میں پڑھ دوں تو زکات شبان میں پڑھ دو, ذکر میں پڑھ دو, تو رمضان زکات میں پڑھ دو. ایسا نہیں ہے. زکات 12 ماہ میں پڑھ دو, 12 ماہ ہو جائے اب زکات پڑھ دو. رمضان میں پڑھ دو, ایسا نہیں 12 ماہ تو زکات پوری دوں گا. اس کی نیت پہ پڑتی اور آدھی رات چلا گیا تو اس کی ساری نیت اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے. تو کیا نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتے. اپنے گھر میں آپ پہلے اپنا گھر دیکھیں, میرے گھر میں کون روزہ چھوڑتا ہے؟ جگہ صاحب نہیں بنو, محبت سمجھے روزہ رکھنا ہے. بچوں کو بھی روزہ رکھا ہے, جس میں ہمت رکھا ہے روزہ انشاءاللہ تعالیٰ. تلاوت کیا کرنا ہے؟ ایک قرآن مجید کو جو رمضان میں ختم کرنا ہے, ایک پارہ کو جو روزانہ پڑھنا ہے. تراویح مجھے نہیں چھوڑنی, جماعت سے نماز پڑھنی, انشاءاللہ فائدہ ہو. آزان ہوتی ہے نا مغرب کی 10 منٹ ہوتے ہیں جماعت, آرام سے کھایا اور جماعت سے نماز پڑھے, وضو کر کے بیٹھے کہ میری جماعت نہ چھوٹے. میں ہر طرح یہ واقعہ بتا تو ہمارے مسجد کے نمازیاں رہتے ہیں, پہلے کی مسجد کے, وہ تقریباً 6-7 منٹ دور نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر سے ہماری مسجد آتے ہیں. ہم کو جگہ تو اللہ کی مفرت فرمائے, جماعت نماز ہے. میں پہنچا مسجد میں, خان سے کہ دوسرا تیسرا ہوتا تھا. میں نے دیکھا پانی کی بوتل رکھی ہے سب میں اور ایک سموسا تھا, ایک کیلا تھا, وہ کھا لیا انہوں نے. بابا گھر پہ افطاری نہیں کرتے, گھر سے افطاری کر کے نہیں آتے. بولے نہیں بیٹا میں گھر سے افطاری کر کے آؤں تو میری جماعت نکل جائے گی. گھر سے افطاری کر کے آؤں میری جماعت نکل جائے گی, میری دلی سب نکل جائے گی. اللہ کے سب پیار کرم کرتے. یعنی وہ اگر جماعت سے نماز پڑھنے نہ بھی آئے نا تو وہ ان پہ باقی ملے گی. تم بیچارہ آرام سے چلتے. اتنی شدید بارش فجر میں, اتنی شدید سردی کی بارش, مسجد میں 6 نمازی ہوگی. میں نے دیکھا بابا بھی میری سمجھ پھر ہم ہاتھ پکڑ کے لے گئے ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے. میں نے راستے میں بیچارے سلیپ ہو جائے کہ گر نہ جائیں, اور دیکھا تو ان کا تمام ان کو لینا آ. ایسے لوگ ہیں ان کے سب کے اللہ کرم کر گیا. ہم تو دسترخوان پہ بیٹھتے تو بابا شام میں اٹھنا ہے. جماعت آپ کی نہ اللہ کے نام میں توفیق کا بابا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.